کہا جاتا ہے وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، بادشاہ مٹ جاتے ہیں، سلطنتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے محلات ریت میں دفن ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف زندہ رہتی ہیں بلکہ وقت کو بھی اپنے سامنے چھوٹا کر دیتی ہیں، اور ایسی ہی ایک چیز ہے اہرام مصر۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ حیران کن راز جو ان اہراموں کی بنیاد میں دفن ہیں، ایسے انکشافات جنہیں سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیا واقعی انسان نے یہ سب کچھ بنایا؟ میں ہوں رحمان انور، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی داستان جو نہ صرف تاریخ کی سب سے حیرت انگیز حقیقت ہے بلکہ وہ معمہ ہے جس نے آج تک دنیا کے سائنسدان کو الجھا رکھا ہے۔ اہرام مصر کا ذکر صرف مصری تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ، فن تعمیر اور انسانی عزم کا مظہر ہے۔ سب سے مشہور اہرام جسے گریٹ پیرامڈ کہتے ہیں، یہ خوفو کا اہرام ہے جسے انگریزی میں گریٹ پیرامڈ آف خوفو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اہرام 2560 قبل مسیح کے لگ بھگ تعمیر ہوا، یعنی آج سے 4500 سال پہلے۔ خوفو کے اہرام کی بلندی اصل میں 481 فٹ تھی جو آج کچھ کم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی چند سب سے بڑی قدیم عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس اہرام کی تعمیر میں اندازاً 2.3 ملین پتھروں کا استعمال کیا گیا، یعنی 23 لاکھ پتھر۔ ہر پتھر کا وزن 2 سے 15 ٹن تک تھا۔ ذرا تصور کریں، اس زمانے میں نہ مشینیں تھیں نہ لوہے کی کرین، اور پھر بھی یہ دیو ہیکل پتھر نہ صرف لائے گئے بلکہ اس قدر نفاست سے رکھے گئے کہ آج بھی ان کے بیچ میں ایک بلیڈ تک نہیں گھس سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ سوال ہی وہ ہے جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں، مورخین اور ماہرین تعمیرات کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اہرام صرف قبریں نہیں تھی، یہ بادشاہوں کی طاقت، مذہب، فلکیات اور شاید خلائی رابطوں کی علامت تھے۔ اہرام مصر کی تعمیر بھی کچھ ایسی ہے جیسے زمین پر ستاروں کی تصویر بنا دی گئی ہو، خصوصاً اورین بیلٹ نامی ستاروں کے جرم سے ان کا تعلق کئی محققین نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ اہرام کسی آسمانی نقشے کی بنیاد پر زمین پر رکھے گئے ہوں۔ اہرام کی تعمیر کے وقت لاکھوں لوگ کام پر لگائے گئے، اور اگر ہم تعداد کی بات کریں تو صرف خوفو کا اہرام بنانے میں اندازاً 20 سال لگے، اور ہر سال 30 سے 40 ہزار لوگ اس پر کام کرتے رہے۔ یہ افراد صرف پتھر اٹھانے والے مزدور نہیں تھے بلکہ ان کے لیے باقاعدہ رہائش، خوراک اور سائنسی نظام موجود تھا۔ یعنی یہ صرف محنت کا کارنامہ نہیں تھا، یہ منصوبہ بندی، علم اور شاید کچھ ایسا تھا جس کی ہمیں آج بھی مکمل سمجھ نہیں۔ آج کے ماہرین بھی جب اس اہرام کے زاویے ناپتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف کے رخ زمین کے قطبوں سے اس قدر درست انداز میں جڑے ہوئے ہیں کہ آج کے جدید آلات کے بغیر بھی اتنی درستگی ممکن نہیں لگتی۔ یہ اہرام صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جس میں زبان نہیں مگر ہر اینٹ بولتی ہے، ہر زاویہ پکار پکار کر کچھ کہتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا ان کے پیچھے واقعی کوئی ایسی ذہانت، ایسا راز جو ہم سے آج تک چھپا رہا؟ اہراموں کے اندرونی راستے، چیمبرز اور خفیہ دروازے ایسے بنائے گئے کہ آج تک جدید ترین روبوٹ بھی ان سب دروازوں تک نہیں پہنچ سکے۔ کئی سرنگیں ایسی ہیں جن کا اختتام ایک بند دیوار پر ہوتا ہے، اور کئی ایسے راستے ہیں جو کسی نامعلوم خلا میں کھلتے ہیں، جیسے کوئی ایسی چیز چھپا دی گئی ہو جو صرف منتخب لوگوں کے لیے ہو۔ ماہرین نے آج تک جو ایکس رے، تھرمل سکین اور آواز کی لہروں سے تحقیق کی، اس میں انکشاف ہوا کہ خوفو کے اہرام کے اندر ایک خفیہ چیمبر بھی موجود ہے جو آج تک نہ کھولا گیا نہ سمجھا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں خزانہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی خفیہ پیغام، اور کچھ کہتے ہیں یہ انسانوں کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ قبریں تھیں تو ان کے اندر لاشیں کیوں نہیں ملی؟ ہاں، اہراموں کے آس پاس دوسرے مقبروں میں ممی یعنی لاشیں ضرور ملی، لیکن خود اہرام کے اندر کوئی حتمی لاش نہیں ملی جو یہ ثابت کرے کہ یہ واقعی صرف بادشاہوں کی قبریں تھیں۔ یعنی وہ نقطہ ہے جو کئی الٹرنیٹیو تھیوریز کو جنم دیتا ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اہرام اصل میں پاور پلانٹس تھے، ایسے مقامات جہاں قدرتی توانائی کو جمع کیا جاتا تھا یا خلائی طاقت سے جڑنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ان کی ساخت کو پی یعنی 3.14 کے تناسب سے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے زاویے، فاصلے اور ترتیب میں ایک ریاضیاتی جادو چھپا ہے۔ کچھ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ دراصل سٹار گیٹس یعنی ستاروں کے دروازے تھے جو کسی اور جہاں یا دنیا سے رابطے کے لیے بنائے گئے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت انسان واقعی اتنے ذہین تھے یا پھر انہیں کہیں اور سے مدد ملی؟ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے، کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ انسانوں کے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کی مدد سے بنے تو پوری تاریخ بدل
بدل جائے گی۔ کچھ لوگ ان اہراموں کو ایلین یعنی غیر زمینی مخلوق کی تخلیق مانتے تھے، کیونکہ ان کی بناوٹ، ان کی ترتیب اور ان کا مقصد عام انسانی عقل سے بلا تر نظر آتا تھا۔ ان اہراموں کے قریب ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جو آج کے سائنسدانوں کو حیران کر دیتی ہیں، جیسے پتھر کے اوزار جن سے پتھر کو کاٹا گیا مگر وہ اوزار خود ان پتھروں سے بھی زیادہ نازک معلوم ہوتے ہیں، یا پھر ایسی نقوش، ایسی تحریریں جن میں ستاروں کے راستے، زمین کی گردش اور یہاں تک کہ آنے والے وقت کے متعلق پیش گوئیاں موجود ہیں۔ یہ پیش گوئیاں اتنی درست ہیں کہ بعض ماہرین مانتے ہیں کہ یہ لوگ صرف انجینئر نہیں بلکہ علم نجوم، کائنات اور وقت کے رمز سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان پر پانی کے کٹاؤ کے نشانات موجود ہیں جو صرف اس وقت کے ہو سکتے ہیں جب مصر میں شدید بارشیں ہوتی تھیں، یعنی 10,000 قبل مسیح کے آس پاس۔ اگرچہ یہ سچ ہے تو پوری انسانی تاریخ کو دوبارہ لکھنا پڑے گا۔ پھر سوال آتا ہے، اتنی بڑی، اتنی مضبوط، اتنی ناقابل یقین عمارتیں کیوں صرف مصر میں نہیں بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی بنی؟ میکسیکو، پیرو، انڈونیشیا، کمبوڈیا، ہر جگہ کچھ نہ کچھ اہرام جیسے ڈھانچے موجود ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پوری دنیا میں کسی ایک ہی علم، ایک ہی سوچ، ایک ہی پیغام نے سفر کیا؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ علم کہاں سے آیا، کس نے سکھایا اور کیوں صرف پتھروں میں لکھا گیا؟ یہ سوال آج بھی انسانیت کے سامنے کھڑے ہیں۔ اہرام صرف قدیم مصر کی شان نہیں بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان وہ کر سکتا ہے جو ناممکن لگے، یا پھر یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ کبھی کوئی دوسری تہذیب ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہو چکی تھی۔ آج بھی جب سورج غروب ہوتا ہے تو اہرام کی چوٹیاں سونے کی طرح چمکتی ہیں، جیسے وقت کہہ رہا ہو کہ میری عمر تو ختم ہو گئی لیکن ان پتھروں کا غرور اب بھی زندہ ہے اور شاید زندہ رہے گا جب تک انسان اس زمین پر باقی رہے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔